بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مہدی اور آج اس چینل پر ویڈیو دیکھنا سکھانا معصوم جیسے ایک انکل ہیں اویس اقبال، جو پہلے جیو چینل پہ غامدی صاحب کے ساتھ شو میں آیا کرتے تھے۔ پہلے بھی وہ کچھ مختلف قسم کے سوالات کیا کرتے تھے اسلام کے بارے میں، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، مگر انہوں نے کھلا اعلان نہیں کیا تھا ایتھیسٹ ہونے کا۔ مگر ابھی ریسنٹلی پاکستان سے باہر جانے کے بعد انہوں نے ایتھیسٹ ہونے کا کھلا اقرار کر لیا ہے اور 30 سوالات قرآن کے حوالے سے مسلمانوں کے سامنے رکھے ہیں اور چیلنج کیا مسلمانوں کے کہ ان سوالات کے جوابات لائیں۔ اویس اقبال صاحب، آپ فکر نہیں کریں، ان 30 سوالات کے جوابات میں آپ کو لا کے دوں گا۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ میں بچہ ہوں تو مجھے اپنے بزرگوں اور علماء سے ملاقات کرنی ہوگی اور ان سے استفادہ حاصل کرنا ہوگا۔ تو بابا، آپ میری اس جستجو میں مدد کریں گے نا؟ جی بیٹا، اس جستجو میں انشاءاللہ میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا۔ دراصل مہدی، ہر دور کے ملحد نے اس طرح کے سوالات کیے ہیں اور ان لوگوں نے سوچا کہ اس طرح کے سوالات ہم نے بنائے ہیں جو مسلمانوں کو عاجز کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہمیشہ مسلمانوں نے ان کا بہت تگڑا جواب دیا ہے اور انہی کو لاجواب کر دیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ہر درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو تسلیم نہ کریں۔ اب اویس اقبال صاحب نے بھی اس طرح کے سوالات تیار کیے ہیں۔ میری نظر میں بعض سوالات تو بہت بچکانہ ہیں جن کا جواب آپ بھی دے سکتے ہیں، کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن ہم بالکل آپ کی جو جستجو ہے اس میں علماء سے بھی رجوع کریں گے، علماء کے پاس جائیں گے اور میں آپ کے لیے یہ ممکن بناؤں گا کہ علماء کے پاس جائیں، ہم ان سے استفادہ حاصل کریں، ان سے ملیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس بہت ساری کتب موجود ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ ہر دور کے اندر اس طرح کے سوالات ہوئے ہیں، تو ان سوالات کے جوابات کے لیے سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے بہت کتب میں اور بہت اچھے جوابات دیے گئے ہیں۔ تو آپ فکر نہ کریں، ہم لوگ ان سارے سوالات کا جواب بہت خوش اسلوبی سے دیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں اویس اقبال صاحب کا پہلا سوال سنیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی کیا بات ہے جو کوئی انسان نہیں لکھ سکتا؟ میں نے قرآن مجید کا بہت بغور مطالعہ کیا بچپن میں مسلمان کے طور پر اور بڑے ہو کے پریکٹیکلی بھی، لیکن مجھے اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جو عام انسان نہ لکھ سکتا ہو۔ بلکہ اس میں تو گھریلو میٹرز ڈسکس ہوئے ہیں، بتایا گیا ہے کہ چچا کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے کہ تم اٹھ کر چلے جاؤ، اب دیر ہو گئی ہے، لیکن مجھے اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جو کہ اس کائنات کا خالق کر سکتا ہے، وہ ایک عام انسان نہ کر سکتا۔ اچھا چلیں اب اس کا جواب علامہ طالب جوہری سے سنیے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا، سورہ فصلت میں بھی آیت موجود ہے، سورہ یوسف میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو انا انزلناہ قرآن عربیا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ تو یہ عربی پہ اتنا زور کیوں ہے؟ عرض کروں بھائی، عربی پر اس لیے زور ہے کہ قرآن کے پہلے مخاطب عرب ہیں۔ جس معاشرے میں یہ کتاب آ رہی ہے، یہ بین الاقوامی کتاب، اس کے پہلے مخاطب عرب ہیں۔ اور اب ان سے کہا کیا؟ میں پھر لے چل رہا ہوں واپس قرآن کے ایک دوسری آیت کی طرف جو ہزاروں مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اگر تم شبہے میں ہو کہ ہمارے بندے پہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ ہماری نہیں ہے، اس بندے کی ہے، یعنی اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس بندے کی بنائی ہوئی ہے، یہ شبہ تمہیں ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس کے مثل ایک سورہ لے آؤ۔ دیکھیے، اس کے مثل، کس کے مثل؟ میں یہی روکنا چاہ رہا ہوں، قرآن مجید کی بلاغت کا کمال یہی ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کے مثل ایک سورہ لاؤ۔ کس کے مثل؟ قرآن کے مثل ہے نا، جیسے قرآن میں سورے ہیں اس کے مثل لے آؤ۔ لیکن یہ ایک مفہوم ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس کے مثل ایک سورہ لے آؤ، قرآن کے مثل۔ لیکن اس سے زیادہ بلیغ بات یہ ہے کہ اس کا اشارہ اس کے مثل قرآن کی طرف نہیں بلکہ رسول کی طرف ہے، کہ اس کے مثل ایک کتاب لاؤ، تمہارے سماج میں پیدا ہوا، نہ کسی مکتب میں گیا، نہ کسی مدرسے میں گیا، نہ علماء کی صحبت میں بیٹھا، اور اس کے بعد 40 برس کی عمر کے پر پہنچنے کے بعد اس نے ایسی علم و حکمت کی باتیں کی کہ اولین و آخرین کے علم کو اس کتاب میں جمع کر دیا۔ تو اگر وہ جمع کر سکتا ہے تو تم بھی لے آؤ۔
अगर वो जमा कर सकता है तो तुम भी ऐसी किताब बना के ले आओ, इसलिए कि वो भी तो अरब है ना और तुम भी अरब हो। तो इसलिए कुरान मजीद की अरबियत पर परवरदिगार ने जोर दिया। बेलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, हमने इस किताब को अरबी जबान में नाजिल किया। और लाओ सूरा बना लाओ, 10 सूरे बना लाओ, पूरी किताब का जवाब ले आओ, लाओ तो कुछ। ये है चैलेंज भाई, तवज्जो रहे, ये चैलेंज है। अब लाए कौन? कोई न लाया ना। सदियां गुजरती रही, बरस गुजरते रहे, कोई लाया जवाब? नहीं लाया। राज क्या है भाई? बहुत तवज्जो कीजिएगा, लेकिन गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो रही। राज क्या है कि कुरान बार बार कहे कि भाई अरबी जबान में है, तुम अरब के अदीब हो, तुम अरब के शायर हो, तुम अरब के बड़े फसी हो बलीग इंसान हो, तुम्हारी उम्रें मदरसों में गुजर गई, भाई जवाब तो लाओ। और फिर जवाब ना आए तो अर्ज करूं भाई चैलेंज है कि इस किताब का जवाब लाओ। तो अब सारे अरब तो ला नहीं सकते, इसलिए कि कुरान है फसी हो बलीग अरबी में, और दुनिया का कोई अरब यह दावा नहीं कर सकता कि पूरी की पूरी कौम फसी हो बलीग है। तो अब वो बचे जो फसी हो बलीग लोग हों, जो अदीब हों, वही ला सकते हैं ना। यानी पूरी दुनिया अरबों के अलावा खारिज हो गई, अरब बचे, उनमें से जो अवामुन्नास थे वो खारिज हो गए, बचे अदीब। बहुत तवज्जो रखिएगा, अदीब बचे। अब चैलेंज उनसे है भाई किताब का जवाब लाओ। लाए नहीं, इसलिए कि कुरान फकत अदब नहीं है, उसमें इल्म भी है। तो अब ऐसा तलाश करें जो अदीब के साथ आलिम भी हो, है ना। देखिए शर्तें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। कुरान फकत अदब नहीं है, उसमें इल्म भी है। तो अब ऐसा तलाश करो कि आलिम भी हो। अब आपने एक ऐसा अरब ढूंढा जो अदीब भी है और आलिम भी है, आप ले आए। भाई आपको तो कुरान का जवाब लिखना है ना, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, मिसाल अंदर कर रहा हूं। आप एक अरब मुश्रिक एक इंसान को ले आए जो अदीब भी है आलिम भी है। अब हमने पूछा कि भाई क्या जानते हो? उसने कहा मैं तारीख का आलिम हूं। जवाब लिख सकता है? भाई कुरान फकत तारीख का इल्म नहीं है, उसमें सियासियात भी है। तो अब ऐसा लाओ जो सियासियात भी जानता हो। अब अगर ऐसा ले आए जो अदीब भी हो, तारीख का भी आलिम हो, माहिर सियासियात भी हो, वह जवाब लिख सकता है? नहीं, इसलिए कि कुरान फकत सियासियात नहीं है, माशियात भी है। अब ऐसा तलाश करो जो इन 3 उलूम को जानता हो, तो क्या वो जवाब लिख सकता है? नहीं, इसलिए कि कुरान में समाजियात भी हैं। तो अब ऐसा लाओ जो इन 4 उलूम को जानता हो। अगर ले आए तो कुरान में 5वां इल्म भी है, फलसफा भी है। और अगर 5 उलूम के माहिर को ले आए तो कुरान में 6वां इल्म मंतिक भी है। और अगर 6 इल्म के माहिर को ले आए तो कुरान में 7वां इल्म भी मौजूद है। और अगर फर्ज करें थोड़ी देर के लिए कि आपने एक अरब को, एक अदीब को और एक ऐसे आलिम को मुंतखब किया कुरान का जवाब लिखने के लिए जो दुनिया के सारे उलूम जानता है, आर्ट्स के भी और साइंस के भी, मफरूजा है और सपोजिशन पर आपको एतराज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इंसान जो अरब भी है, अदीब भी है और सारी दुनिया के उलूम को जानता है, वह जवाब लिख सकता है? नहीं लिख सकता, इसलिए कि उन उलूम के अलावा कुरान में गैब भी है, और गैब सिवाय अल्लाह के किसी के काबू में नहीं है। तो कुरान मजीद को वही लिख सकता है जो आलिमुल गैब हो, और वो गैब परवरदिगार आलम ने वदियत किया पैगंबर अकरम की तरफ। बस आखिर कलाम में अपने सुनने वालों को मुतवज्जह करना चाह रहा हूं फकत एक नुक्ते की तरफ। अब वो गैब वदियत हुआ बेलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, ये कुरान अरबी जबान में आया है। तो अब समझ में आया कि इस किताब का जवाब क्यों नहीं लिखा गया। मुमकिन ही नहीं था। ना अरब लिख सकते थे, ना आलिम लिख सकते थे, ना फसीह लिख सकते थे, ना बलीग लिख सकते थे, ना दानिशवर लिख सकते थे, इसलिए कि ये सारी क्वालिटीज किसी इंसान में जमा हो ही नहीं सकती। मेरा दूसरा नुक्ता यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कुरान मजीद फुरकान हमीद को किताबी शक्ल में मुरतब नहीं करवाया, हालांकि उनकी जिंदगी का वाहिद मकसद, सिंगल हैंडेड पर्पस ये था कि इस किताब को बाहिफाजत मुसलमानों तक पहुंचाया जाए। जब उनकी 8 जून 632 ईस्वी को रहलत हुई तो कुरान मजीद फुरकान हमीद कई सहाबा को जबानी याद था, थोड़ा सा हड्डियों पर लिखा था, थोड़ा सा चमड़े पर लिखा हुआ था, और हजरत आयशा से मंसूब एक रिवायत के मुताबिक 10 सपारे हजरत अबू बकर की बकरी भी खा गई। फिर हजरत उस्मान के दौर में इसकी किताबी शक्ल में तदवीन हुई। हज्जाज बिन यूसुफ ने 8वीं सदी के शुरू में आराब लगवाए। अब अगर इंसानी अकल नाकिस है तो किस तरह ये कहा जा सकता है कि कुरान मजीद अपनी असल शक्ल में महफूज है। मेहंदी, इस सवाल का जवाब तो इतना आसान है कि मुझे से कम इल्म भी दे सकता है। वैसे इकबाल साहब को ये नहीं पता है कि कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ने लिया है। अल्लाह ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो ज़ाहिर है अल्लाह को एक सिस्टम तो बनाना था इसकी हिफाजत का। जैसे वैसे इकबाल साहब ने फरमाया कि 8 जून 632 ईस्वी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, तो उससे कुछ महीने पहले 7 मार्च 632 ईस्वी को
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے دن یہ اعلان کر چکے تھے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت۔ تو قرآن کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں اور قیامت تک ساتھ ساتھ رہیں گی، تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اہل بیت علیہ السلام کے اوپر تھی۔ آپ قرآن کو تنہا نہیں چھوڑ کے گئے تھے، نہ دین کو تنہا چھوڑ کے گئے، نہ قرآن کو تنہا چھوڑ کے گئے۔ دوسرے آپ نے فرمایا کہ جو مین پرپس تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ قرآن تھا، قرآن لوگوں تک پہنچانا تھا۔ تو ویسے اقبال صاحب، قرآن پہنچانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مین پرپس نہیں تھا، بلکہ دین پہنچانا تھا۔ قرآن دین کا ایک حصہ ہے، قرآن لکھی ہوئی ایک ڈاکومنٹ ہے، قرآن ایک لکھی ہوئی دستاویز ہے جو مسلمانوں تک پہنچائی گئی کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں اور ان پہ عمل کرنا ہے اور اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ایک چھوڑ کے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی سنت جو آپ کر کے گئے، جو آپ نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو کرتے دیکھا اور ٹوکا نہیں اس کو، وہ شریعت بن گئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اہل بیت علیہ السلام کو اپنے نمونے کے طور پہ چھوڑ کے گئے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کر رہے تھے وہی دین تھا۔ جس طرح ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک صحابی غلط وضو کر رہے تھے، تو امام حسن حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ ہمارا وضو دیکھیں، ہم میں سے کون اچھا وضو کر رہا ہے۔ جب ان دونوں شہزادوں نے وضو کیا تو ان صحابین نے شرما کے کہا کہ نہیں بیٹا، آپ دونوں کا وضو بالکل صحیح ہے، میں ہی بھول گیا تھا وضو کرنا۔ تو جہاں کہیں اہل بیت نے دیکھا کہ کہیں کسی سے غلطی ہو رہی ہے، شریعت تبدیل ہو رہی ہے، وہاں کبھی انہوں نے زبان سے اور کبھی ہاتھوں سے اور کبھی اپنی جانیں دے کے اس شریعت کی حفاظت کی۔ تو شریعت کی، دین کی اور قرآن کی حفاظت کے لیے اہل بیت علیہ السلام موجود تھے، اور انہوں نے ان کے سامنے جو بھی اس طرح کے مسئلے ہوتے تھے وہ آپ اپنی جانیں دے کے بھی اس کو حل کرتے تھے۔ تو قرآن تو تنہا تھا ہی نہیں، اس چیز کی حفاظت کا ڈر ہوتا ہے، اس چیز کے ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے جس کو بچانے والا کوئی نہ ہو۔ تو ایک تو اللہ ہی ہے بچانے والا سب سے بڑا، جس نے کہا کہ میں حفاظت کروں گا۔ دوسرے اہل بیت علیہ السلام تھے، اور صحابہ اکرام نے بڑی محنت سے اس کو کتابی شکل میں ڈھالا۔ آپ یہ تو مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ لکھا ہوا مختلف چیزوں کے اوپر لکھا ہوا موجود تھا، یعنی قرآن تحریری شکل میں تو موجود تھا صحابہ کرام کے پاس، لیکن اس کو کمپائل نہیں کیا گیا تھا، اس کو مرتب نہیں کیا گیا تھا ایک ساتھ۔ تو اس کو پھر صحابہ کرام نے مرتب کیا، اور صحابہ کرام کا یہ کارنامہ ہے کہ قرآن کو انہوں نے محفوظ کیا، اور اہل بیت علیہ السلام اس کی پروف ریڈنگ کے لیے موجود تھے۔ تو یہ آپ کا جو سوال ہے کہ کس طرح کہا جائے کہ قرآن جو ہے وہ صحیح ہے اور اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ قرآن تنہا تھا ہی نہیں، قرآن کی حفاظت کے لیے اہل بیت علیہ السلام موجود تھے۔ اب میرا تیسرا سوال یہ ہے، یا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو پہلی وحی تھی پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اس پہلی وحی کے بعد غار حرا میں حضرت جبریل غائب ہو گئے۔ آپ اللہ کا کلام پہنچانے آئے ہیں، آپ ایک شخص کو مرتبہ نبوت پر سرفراز کرنے آئے ہیں، اس کو جاب ڈسکرپشن بتانی چاہیے تھی، آپ اسے کوئی بات بتائے بغیر، کوئی سیاق و سباق، کوئی کانٹیکسٹ بتائے بغیر یہ آیات سناتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی اہلیہ تھیں، وہ اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس حضور کو لے کر جاتی ہیں، تو ورقہ بن نوفل انہیں بتاتے ہیں کہ جناب آپ تو خدا کے سچے اور آخری نبی ہیں، اور یہ جو آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ تو جس شخص کی گواہی کی بنیاد پر حضور کو یہ پتا چلا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا کلام ان پر اتر رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا، وہ پہلے پیگن تھا۔ اس گواہی کے بعد وہ کرسچن ہو کر اس کی وفات ہو گئی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اور جاوید احمد غامدی صاحب تو الگ ہی کہانی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی غار حرا کا واقعہ سرے سے ہی جھوٹ ہے، یعنی پہلے آپ لوگ، وہ کہتے ہیں کہ جو وحی تھی وہ گھر میں نازل ہوئی، ان کا تو آپس میں اس بات پر بھی اتفاق نہیں ہے کہ پہلی وحی نازل کہاں ہوئی تھی۔ تو چلیں اب اس سوال کا جواب سنیے
مفتی فضل ہمدرد صاحب سے۔ پہلے میں نے مفتی فضل ہمدرد صاحب کو ویس اقبال صاحب کا تیسرا سوال اچھی طرح سمجھایا، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں ان کو وہ سوال ویڈیو کی صورت میں دکھاتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بہت تفصیل سے جواب دیا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، یہ سوال جو کرتے ہیں نا، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ دراصل قرآن کو غیر الہامی کتاب ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن خدا کی جانب سے نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ الیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے اس کو بنایا ہے۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا ان کے الفاظ کے مطابق کہ وہ پیغمبر ہیں، کسی اور نے بتایا۔ اچھا، کسی اور نے بتایا تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور اس میں ہیلپ کی برکہ بن نوفل ہے۔ تو یہ ان کا پورا مدعا ہے، اس وجہ سے وہ قرآن کو غیر الہامی کتاب بتانا چاہتے ہیں۔ اس میں یہ جو پورا واقعہ ہے نا، جہاں سے یہ چیز وہ لوگ نکال کے لاتے ہیں، وہ بخاری کی روایت ہے۔ بخاری کی ابتدائی روایات ہیں جس میں بدء الوحی، وحی کی سٹارٹنگ سے ریلیٹڈ احادیث، وحی کیسے شروع ہوتی ہے، کیا اس کا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے پہلے کچھ بتایا نہ گیا۔ مثلا جب بھی ملاقات کی آپ کے پاس کوئی پیغام آتا ہے، آپ اس کو ایسے ہی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یا اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو کس نے بھیجا ہے، کہاں سے آئے ہو، ہمارا تعلق کہاں سے ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جس فرشتے کی کیفیت رسول بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اتنے بڑے بڑے پر ہیں کہ ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، تو کوئی سوال نہیں ہوا ہوگا، بس یہاں سے ڈائریکٹ بات شروع ہو گئی ہوگی۔ پھر تو سوال، ایک چیز آپ کے سامنے، اگر وہ جس طرح روایات میں ہے کہ کب کبھی تاریخ ہو گئی، اگر یہ روایت صحیح مان لیتے ہیں، میں اس کو صحیح نہیں مانتا ہوں، یہ رسول کی شان کے مطابق نہیں ہے یہ روایات، لیکن اگر ہم مان لیتے ہیں تو اس پورا جو سینیریو ہے اس کو ہم دیکھیں تو عام شخص کے سامنے بھی اگر اچانک ایسا کچھ ہوتا ہے تو آدمی کے ذہن میں 10 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کون ہو بھائی، ادھر کہاں سے آ گئے اچانک سے، ٹھیک ہے، بس وہ کچھ بات نہیں کر رہا اور گلے لگا رہا اور آپ سے کہہ کہ پڑھیے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ چیز، یہ واقعہ بیان۔ تو لہٰذا اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیان نہیں کی گئی۔ اب قرآن مجید نے کیوں اس کو بیان نہیں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں، مثلاً ڈائریکٹ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ آپ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر، اور وہ واقعہ کہ جو فرشتے کے ساتھ ملاقات ہوئی اور پیغمبر وہاں حرا کے اندر ہیں، غار میں ہیں، وہاں پر عبادات کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ باتیں قرآن میں بیان کیوں نہیں ہوئی؟ اور قرآن نے سورہ الگ کی ابتدا میں یہیں سے شروع کر دی۔ ان کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پیغام دے رہے ہیں اور اس سے پہلے کی باتیں نہیں ہو رہی، وہ قرآن نے بیان نہیں کیا، قرآن نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ واقعات لوگوں کی ہدایت سے براہ راست متعلق نہیں تھے۔ اہم قرآن کا جو موضوع ہے نا بیٹا، قرآن کبھی بھی واقعات کی تفصیلات میں نہیں جاتا، وہ کہتا ہے یہ مدعا ہے، یہ بات ہے، اس جگہ پر لے کر آتا ہے کہ جو اصل ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ روایات کے اندر بیان ہوئے ہیں، لیکن جیسے میں درست یہ سمجھتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام اس واقعے کے شاہد ہیں، اور شیطان کی وہ چیخ سننے والے بھی مولا علی ہیں کہ جب وحی نازل ہوئی شیطان کے اوپر، اس نے ایک چیخ اس کی سنائی دی، وہاں کے گواہ موجود ہیں۔ ہم نے صحیح دین جو اہل بیت سے لینا تھا وہاں سے لیا نہیں۔ اس طرح کی جب روایات سامنے آئی تو لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے۔ شروع کے واقعات تھے، قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا۔ معلوم ہے رسول کو کہ یہ پیغمبر ہے، یہ فرشتے ہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ اللہ کی جانب سے کلام مجھ پہ اترا ہے، یہ معلوم ہے بالکل۔ تو یہ اویس صاحب کا یہ جو بھی شخصیت ہے، ان کا جو سوال ہے وہ ہماری روایات، افسوس کے ساتھ ہمارے پاس ایسی روایات ہیں، ان کو لے کر بنا ہوا ہے۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب کے اس جواب میں آپ کو آڈیو کا تھوڑا مسئلہ محسوس ہو رہا ہوگا، تو اس کی باقی وضاحت بابا کر دیں گے۔ مفتی فضل ہمدرد فرما رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے کوئی حدیث صحیح بخاری میں آ جائے تو وہ
اس کے اوپر من و عن ہم یقین کر لیں۔ حدیث کو جانچنے کے کئی طریقے ہیں، اسناد اور علم رجال کی مدد سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، خبر واحد ہے، متواتر ہے، احسن ہے یا موضوع ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے بعد ہم یقین کرتے ہیں حدیث کے اوپر۔ اگر ایک حدیث صحیح ثابت بھی ہو جائے لیکن وہ قرآن کی کسی آیت کے مخالف ہو یا اس سے ٹکرا رہی ہو یا اس کا متن جو ہے وہ عقل کے حساب سے پورا نہ اترتا ہو، عقل اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی ہو، یہ ہمیں لگے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے حدیث، تو پھر ہمیں اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، بجائے اس کے ایسی بھونڈی تعویلات پیش کریں جس سے اسلام کا تمسخر اڑے۔ تو مفتی فضل ہمدرد فرما رہے تھے کہ یہ جو روایت بیان کی گئی ہے اس میں عقل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ بس حضرت جبریل علیہ السلام پہلی دفعہ آئے اور انہوں نے کہا پڑھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کوئی بات کی پھر وہ چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے کے واقعات ضرور ہیں جو قرآن نے بیان نہیں کیے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے سورہ فیل پیش کی کہ اللہ نے ڈائریکٹ کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر وہ ابابیل کا ذکر اور ہاتھیوں کا کھائے ہوئے بھس کا ذکر سارا۔ لیکن اس سے پہلے اور بعد کے واقعات نہیں ہیں، کیونکہ کچھ واقعات زمان زد عام ہوتے ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ عوام الناس تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے صرف ہاتھیوں کے لشکر کا ذکر کیا اور ان کو تباہ کرنے کا ذکر کیا کہ کس طرح کہ ابابیل اپنے چونچوں میں کنکریاں لاتی تھیں اور ہاتھیوں پہ پھینک دیتی تھیں، صرف اتنا ہی واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے۔ لیکن ظاہر یہ پورا واقعہ ہے، اس کا پورا پس منظر ہے کہ کس طرح ابرہہ آیا تھا، اس نے کس طرح حملہ کیا، کس اور کیوں حملہ کیا، یہ سارا واقعہ اپنا ظاہر ایک تاریخ، یہ حقیقت موجود ہے، لیکن اللہ نے پورا نہیں بیان کیا۔ اللہ اگر واقعات اس طرح پورا بیان کرے گا قرآن کے اندر تو ایک قرآن جو 30 پاروں کا ہمارے پاس موجود ہے یہ تو نہایت ہی کم پڑ جاتا، اور ظاہر قرآن جو ہے وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تاریخی واقعات تو صرف ہدایت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا یہ آیت بیان کی اقرأ باسمک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور اس کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کی، کوئی منشور نہ کوئی سلام کیا اللہ کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب یہ واقعہ جو ہے بہت مختصر بیان کیا گیا قرآن کے اندر، اور حدیث میں جو یہ روایت کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر نہ عقل یقین کر سکتی ہے نہ ہمارا عقیدہ اس بات پہ یقین کر سکتا ہے۔ تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روایت قابل قبول ہمارے لیے بھی نہیں ہے تو کس طرح وہ ہمارے اوپر حجت قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو میری جستجو ہے اس کی جو ویڈیوز ہوں گی وہ عام ویڈیو سے کافی زیادہ لمبی ہوگی، اور میں اپنی ویڈیو جب تک بند نہیں کر سکتا جب تک میں آپ کو اپنے جواب سے مطمئن نہ کر دوں۔ ویڈیو کو لائک کرے گا، چینل کو سبسکرائب کرے گا، ویڈیو کو شیئر کرنا بھی نہیں بھولیے گا، اور کمنٹ بھی کریے گا اگر کوئی سوال ذہن میں ہو۔ پھر حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اس سے بھی بہتر ویڈیو کے ساتھ۔ تو آپ مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔